الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 سے درس کا آغاز کریں گے۔ آئیے قرآن مجید کی تلاوت آیت کریمہ کی اور اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کیا، جیسا کہ پچھلے درس میں پچھلی آیات میں ہم نے سنا تھا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضائے الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ مزید اس آیت میں ارشاد ہوا بغین، حسد کی وجہ سے۔ یہودیوں کی خواہش تھی ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا، تو وہ حسد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا کرنے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد کی تعریف بھی سماعت فرما لیجئے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے۔ حسد کی تعریف کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ سنن نسائی کی یہ حدیث مبارکہ تھی۔ جامع صغیر میں حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر، یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی تیسری جلد میں موجود حسد سے متعلق بیان کا مطالعہ کیا جائے تو کافی معلومات ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ آخر میں اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے مستحق ہوئے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اے یہودیوں اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سے اس آیت کریمہ کا آغاز ہوا، یعنی اور جب ان سے کہا جائے۔ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور قبیح فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جب تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں شہید کرتے تھے، حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ یوں ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے اور ان کی توہین کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا کفر ہے، کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے۔
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو شہید نہ کیا تھا، مگر چونکہ وہ قاتلوں کی اس حرکت سے راضی تھے اور ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اور انہیں عظمت سے یاد کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا۔ آج کل بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ بھی کرے لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا مانے، تو وہ انہی میں شامل ہے اور وہ بھی گستاخ ہی ہے۔ حضرت عرس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔